الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج ہم نے 14ویں پارے کی تراویح میں سماعت کی ہے۔ اس پارے کو ربما یود الذین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس پارے میں ایک صورت ہے سورۃ الحجر جس کا نام ہے، اور دوسری صورت ہے سورۃ النحل۔ سورۃ النحل اس پارے کا آخری 3 پاؤ سورۃ النحل پر مشتمل ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے سورۃ النحل کے حوالے سے کچھ بیان کروں گا کہ اللہ نے اس صورت میں کیا ذکر کیا۔ یہ سورۃ النحل جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور مکہ مکرمہ کے بالکل آخری اس سال میں یہ صورت اتری ہے جس سال میں وہاں قحط کی کیفیت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس صورت کے اندر تسکین کا پیغام دیا گیا ہے۔ اس صورت کی جو بالکل آخری آیات ہیں جن کو ابھی ہم نے سنا ہے، سب سے آخری آیت یہ ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کا راستہ اختیار کیجئے، اور صبر کی توفیق اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دیتی ہے، اور اپنے آپ کو کسی مشکل میں نہ ڈالیے۔ اللہ تعالیٰ ہی تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ یہ اس آیت کا، اس صورت کا پیغام ہے۔ اس صورت کا آغاز ان آیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ آیات یہ ہیں کہ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا فیصلہ آ پہنچا، تم جلدی نہ کرو۔ تو اللہ کا جو فیصلہ ہے، یہ ساری صورت مسلمانوں کی تسلی کے بارے میں ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے حوالے سے 1 2 نہیں 20 25 30 کے قریب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نشانیاں بیان کی ہیں، اور یہ توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی مسلمانوں کو متوجہ رہنا چاہیے، اپنی زندگی کو اسی مقصد سے گزارنا چاہیے۔ اس صورت میں مشرکین سے خطاب ہے۔ وہ نشانیاں جو یہ صورت بیان کرتی ہے، ان نشانیوں کو میں 5 6 کو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ وہ پورا نقشہ ہے جو اس صورت کا ہے کہ اس صورت میں کل 128 آیات ہیں، اور ان 128 آیات کے کل 6 طرح کے حصے ہیں، اور 6 طرح کے اس میں مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ جو پہلا مرکزی اس صورت کا جو خیال ہے وہ توحید و رسالت اور آخرت، اس کا جو انکار کرنے والے ہیں ان سے مباحثہ اس صورت میں کیا گیا ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کو الہ تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو صبر، تقوی، حکمت اور احسان کے ساتھ دعوت اور تبلیغ کو جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس صورت کے 6 مختلف طرح کے حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر جو پہلا یونٹ ہے اس صورت کا، اس میں اللہ تعالیٰ کی مختلف نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دوسرے یونٹ کے اندر قریش کے خلاف فرد جرم کو بیان کیا گیا ہے۔ جو اس صورت کا تیسرا حصہ ہے، جو آیات نمبر 35 سے لے کر آیات 90 تک ہے، اس میں منکرین توحید و رسالت اور آخرت کے اعتراضات کا رد ہے اور دلائل دیے گئے ہیں۔ اور پھر آخر میں سب سے آخری اس کے حصے میں صبر، ثابت قدمی، تقوی، حکمت اور احسان کے ساتھ مسلمانوں کو کہا گیا کہ دعوت و تبلیغ اس کو وہ جاری و ساری رکھیں۔ تو وہ آیات جو اس صورت میں بیان کی گئی ہیں، وہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، ان نشانیوں میں سے چند ایک نشانیاں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اللہ کی ذات اس سے کہیں بلند ہے جو اللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا، اس کے باوجود انسان بہت جھگڑالو ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے چوپایوں کو انسانوں کے لیے پیدا کیا، کہ تمام چوپائے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ واللہ جعل لکم، اللہ نے سب کچھ جو پیدا کیا ہے تمہارے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ والانعام خلقہا لکم فیہا دفء، اللہ نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے جن چوپایوں میں گرمائی ہے اور کئی فائدے ہیں، اور ان سے تم کھاتے بھی ہو، ان سے گوشت بھی کھاتے ہو۔ ان چوپایوں کے ذریعے ایک دنیا میں انسان مقام حاصل کرتا ہے، اور جب شام کو ان کو چرا کر لاتا ہے، اور جب صبح کے وقت چرانے کے لیے لے کر جاتے ہو۔ پھر اللہ نے تمہارے لیے گھوڑے بنائے، والخیل والبغال، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے گھوڑے، خچر، گدھے بنائے تاکہ تم ان پر سوار ہو۔
اس میں زینت بھی ہے اور سواری کا فائدہ بھی ہے، اور اللہ نے وہ سب کچھ پیدا کیا جو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے ہم سیدھے راستے پر بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ نے یہ بات کہی کہ یہ وہ چیزیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ چیزیں ہی نہیں، ان کے سائے بھی اللہ کے لیے جھک جاتے ہیں۔ وہ چیزیں ہی اللہ کے لیے نہیں جھکتی بلکہ ان کے سائے بھی اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اولم یرو کہ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے سائے بھی جھکتے ہیں دائیں اور بائیں اللہ کے لیے، اور اس کے سائے اور وہ سب چیزیں اللہ کے سامنے عاجز ہیں۔ اللہ تو وہ عظیم الشان ذات ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ وہ ذات ہے جس کے سامنے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، جو چھپایا ہے فرشتے وہ سب کے سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اور وہ کوئی بھی اللہ کے سامنے تکبر نہیں کرتا۔ پھر آگے اللہ نے بیان کیا کہ تمہارے لیے ان چھپاؤں میں عبرت ہونی چاہیے۔ اس صورت کی آیت نمبر 66 میں بڑی نشانی، قیمتی نشانی یہ بیان کی گئی، چھپایوں میں تمہارے لیے عبرت ہونی چاہیے کہ غور کرو کہ یہ چھپائے نسقیکم مما فی بطون، ان کے پیٹ سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں۔ سب سے اچھی غذا جو دودھ ہے وہ جانوروں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا، وہ گوبر سے اور خون ان دونوں کے درمیان سے خالص دودھ اللہ نے پیدا کر دیا۔ ان میں خون ہے یا گوبر ہے، اس سے خالص دودھ اللہ نے پیدا کیا جو حلق سے آسانی سے گزرنے والا ہے، اور پینے والوں کے لیے اس میں بہت سے شکریہ کی چیزیں ہیں۔ اور اللہ کی نعمتوں میں سے کھجور بھی ہیں، انگور بھی ہیں، اور تم ان سے نشہ چیزیں بھی بناتے ہو اور پاکیزہ رزق بھی بناتے ہو۔ پھر اللہ نے اپنی ایک بڑی عظیم الشان نعمت کا تذکرہ کیا کہ اس بات پر غور کرو، اس سورت کا نام سورۃ النحل ہے، اور یہ آیت اس سورت کی وجہ تسمیہ ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ تیرے رب جل جلالہ نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، کہ شہد کی مکھی کو اللہ نے اس بات کی ہدایت کی ہے کہ پہاڑوں میں گھر بنائے، درختوں میں گھر بنائے، اور جو بلند لوگ چھتریاں پر چھتیاں بناتے ہیں ان میں اپنے گھر بنائے۔ پھر جو جتنے قسم کے پھل ہیں تمام قسم کے پھلوں سے شہد کی مکھی رسوں کو چوستی ہے۔ فصل کی سبل رب کی ذلولا، تو پھر وہ شہد کی مکھی رب کے راستوں پر آسانی کے ساتھ چلتی ہے۔ اس شہد کی مکھی کے پیٹ سے ایسی پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ اتنے خوبصورت ہیں، اور اس شہد میں دنیا جہاں کی شفا ہے۔ اس شہد میں لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے کے لیے۔ پھر اللہ نے ایک اور نشانی بیان کی کہ انسان اپنے آپ کو کتنا طاقتور سمجھتا ہے، کتنا بلند و بالا ہوتا ہے، اور جب انسان بڑی عمر کو پہنچ جاتا ہے، واللہ خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے جو آدمی بڑی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ جیسے اس کو کچھ پتہ نہیں، سب جاننے کے بعد سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، اللہ ہی وہ ذات ہے جو سب کچھ جاننے والے انسان کے بعد اللہ کی ذات ہی باقی رہنے والی ذات ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی نشانی بیان کی، دراصل میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ پوری صورت مشرکین مکہ سے خطاب ہے۔ جب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کے بعد ہجرت آپ نے کر لی تھی، تو یہ وہ آخری ایام ہے جس میں مشرکین کو توجہ دلائی گئی کہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ پھر یہ کہا واللہ فضل بعضکم علی بعض، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ رزق کی کمی بیشی اللہ کے فیصلے ہیں، تو جن لوگوں کو اللہ نے رزق میں اضافہ دیا، کچھ کو اللہ نے لکھپتی بنا دیا، وہ کبھی بھی اپنے رزق کو دوسروں پر تقسیم کرنے والے نہیں ہوتے، اس کا اپنا مالک سمجھتے ہیں۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، وہ لوگ جنہوں اللہ نے رزق میں فضیلت دے دی ہے وہ کبھی بھی رزق کو لوٹانے والے نہیں ہیں اپنے غلاموں پر، اپنے خادموں پر، بلکہ وہ سمجھتے ہیں یہ سب کی سب ہماری ہی ملکیت ہے۔ ایک اور نشانی ذکر کر کے بات کو آگے ہم لے کے چلتے ہیں۔ آخری نشانی یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ آسمان پہ تم یہ غور کرو کہ اللہ نے آسمان میں پرندے پیدا کیے ہیں، وہ پرندے جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں آسمان کی فضا میں۔ ما یمسکہن الا اللہ، ان پرندوں کو کس نے تھاما ہوا؟ اللہ کے سوا ان کو کوئی تھامنے والا نہیں ہے۔ ان تمام باتوں میں غور کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ہم سب کو ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا، یہ نشانی اللہ نے بیان کی۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ماں کے پیٹ سے، اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے کان بنائے، آنکھیں بنائیں، دل بنائے تاکہ تم اللہ کا شکر کرو۔ تو اس تمام باتوں کو بیان کر کے اللہ نے کہا کہ اس کے باوجود اپنے خالق کو یہ نہیں پہچانتے، اور خالق کو پہچاننے کی وجہ نہ پہچاننے کی وجہ سے وہ قیامت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 38 میں اللہ نے ان کا رویہ بیان کیا، پہلے اپنی نشانیاں بیان کر دی، پھر رویہ یہ بیان کیا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ بڑی پختہ قسمیں کھاتے ہیں، لوگوں میں یقین کی بات کہتے ہیں کہ یہ پکی طے شدہ بات ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے۔ اے مشرکو یاد رکھو، بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا، اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے
کہ یہ وعدہ ایسا ہے، قیامت کا وعدہ، یہ لازماً ہو کر رہنا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ قیامت جب واقع ہوگی، اس قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے، سب کو ایک دوسرے پر گواہ بنائیں گے، پھر کافروں کو اس دن کسی بات کی اجازت نہ دی جائے گی، اس دن ان سے توبہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ جب وہ اس دن جن لوگوں نے ظلم کیا ہوگا وہ عذاب کو دیکھیں گے تو وہ عذاب ان سے بالکل دور نہیں کیا جائے گا، انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور جب وہ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کو وہ دنیا میں اپنے شریک بہنا بناتے تھے تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہیں ہمارے وہ شریک جن کو ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، لیکن ان کے شریک ان کی بات کو ان کے منہ پر مار دیں گے اور کہیں گے یہ جھوٹے ہیں، ان کا یہ اپنا عمل تھا، ہم نے ان کو یہ کہاں بات کہی تھی، یہ خود ہی شرک کے رستے کو اختیار کرنے والے تھے۔ تو اللہ نے یہ بات کہی کہ الہکم الہ واحد، اے بندو اس بات کو یاد رکھو کہ تمہارا رب ایک ہی رب ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے تو ان کے دل توحید کے منکر ہیں اور وہ تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے اور ان کی بندگی کرتے ہیں۔ اس آیت میں تذکرہ کی آیت نمبر 73 کے اندر اللہ نے پھر یہ کہا کہ یہ وہ ان لوگوں کی بندگی کرتے ہیں جو ان کے لیے رزق کی ایک پائی کے مالک بھی نہیں ہیں، کائنات میں ایک چیز بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کی انہیں کوئی طاقت بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، انہیں اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں جن کو اللہ نے کوئی حیثیت، کوئی مقام نہیں دیا، دنیا میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کی مثالیں اس صورت میں بیان کی ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں، کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ لوگ جو اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو بھول جانے والے ہیں، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کی مثال اللہ نے یوں دی کہ اللہ نے دو آدمیوں کی مثال بیان کی ہے، ان میں سے ایک گونگا ہے، کسی بات پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے مالکوں پر بوجھ ہے، جہاں وہ جاتا ہے کوئی فتنہ فساد کو مشکل ہی بنا کر لاتا ہے۔ ایک تو ایسا خادم ہوا، اور ایک ایسا انسان ہے جو آزاد ہے، دوسرا وہ انسان ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پر ہے۔ کیا یہ دونوں طرح کے لوگ برابر ہیں؟ ایک ہے وہ ہے جو رب کو مانتا ہے، ایک وہ ہے جو رب کے لیے رب کی انکار کرتا ہے، اللہ کی کسی نعمت کا اقرار نہیں کرتا۔ تو اللہ نے دو طرح کے خادم، دو طرح کے انسانوں کے ساتھ مقابلہ کر کے بتایا کہ ایک خیر کا دعویٰ کرنے والا ہے، خیر کو لانے والا، سیدھے راستے پر آنے والا، وہ انسان اور دوسرا انسان برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس آیت میں اس بات کی نصیحت کی ہے۔ یہ سورت النحل کی آیت نمبر 91 اور 92 ہے۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم جس بات پر قائم ہو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جو اللہ سے تم نے وعدہ کر لیا ہے ایمان کا، اس وعدے کو پورا کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اپنی قسموں کو پختہ کر لینے کے بعد توڑ نہ دینا۔ تم نے ان قسموں پر اللہ کو نگران بنایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تم نے بیعت کی ہے، اللہ تعالیٰ وہ سب جانتے ہیں جو تم کرنے والے ہو، اور تم ایسے کبھی نہ بن جانا، اس انسان کی مانند نہ بن جانا اے مسلمانوں جو زندگی بھر محنت کرتا ہو اور محنت کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے سب کچھ تباہ کر دے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنے کاتا ہوا سوت جو بڑی مضبوطی سے اس نے کاتا تھا، اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تباہ کر دیا۔ تم سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ تمہیں آزماتے ہیں اور اللہ سے تم سب کو اپنے نیک اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ تو گویا کہ اس پوری صورت کا جو موضوع ہے وہ اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ، کفار کے رویے کا تذکرہ اور پھر مسلمانوں کو نصیحت ہے، اور سب سے آخر میں اس صورت میں یہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی ہے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے راستے کو اختیار کیجئے، دین پر کاربند رہیے، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اس راستے میں آنے والی مشکلات کو برداشت کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ وتر ہوگا، ہم روزانہ کسی ایک صورت کا، انشاءاللہ سورۃ الکہف ہے، اس کا خلاصہ 10-15 منٹ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔